القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وہ کون ہے کائنات میں راتوں کو دن بنانے والا، دن کو رات میں شامل کرنے والا؟ وہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن کی قبروں پہ تم جاتے ہو، مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ جن کو تم الہ بناتے ہو، جاؤ. میرا یہ چیلنج ہے. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی میں ایک پتلا کا چھلکا ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، جب تم ان قبروں والوں کو پکارتے ہو یہ آپ کی پکاریں سنتے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر یہ پکاریں سن لیں قیامت تک جواب دے سکتے ہی نہیں. قرآن کا سادہ سا ترجمہ، جن کا سارا کچھ خود کرتے ہو، جن کو نہلاتے خود ہو، کھلاتے خود ہو، چارپائی پہ خود ڈالتے ہو، چارپائی اٹھا کے قبرستان میں خود لے جاتے ہو، جنازہ ان کا خود پڑھاتے ہو، قبر میں خود ڈالتے ہو، مٹی خود ڈالتے ہو، ان کا سارا کچھ آپ نے کیا. ان کو کون سی آسمان سے وحی آ گئی جب ان میں مٹی پڑ گئی منع ہوئی؟ لیکن وہ مٹی کے نیچے سے آپ کا سب کچھ کر رہے ہیں. بتائیں وہ سنتے نہیں؟ کہنے کا نہیں سنتے ہیں، یہ قبر والے تو سنتے ہیں. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اندھا اور سجاکا برابر بولے نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. إن الله يسمع من يشاء، بے شک اللہ جس کو سننا چاہے سنا دے. اگر قبروں والوں کو اے میرے محبوب تم سنانا چاہو تو سنا سکتے نہیں. إنك لتسمع الموتى، مردے نہیں سنتے. لیکن بعض مولوی کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں. میں نے کہا ایک مولوی کو قبر میں ڈالو، ان کے اوپر مٹی ڈالو، زندہ کو قبر جب اوپر مٹی پڑے گی تو زندہ مٹی کے نیچے یہ مولوی سن لے گا، مردے کا حساب بات نہیں. میں نے کہا جب زندہ کو قبر میں ڈالیں گے اوپر مٹی پڑ جائے گی تو مر جائے گا. میں نے کہا اچھا زندہ کو قبر میں ڈالیں وہ مر جائے گا، جو مرا ہوا قبر میں ڈالا ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، جس زندہ کو قبر میں ڈالا وہ مردہ ہو گیا. میں نے کہا جتنے مولوی ہیں سب زندہ ہو گئے. یہ مشرک کی عقل نہیں نہ ہوتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پکا مواہد بنائے. اللہ شرک سے ہمیشہ بیزار رکھے. میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں، اگر آپ شرک سے بچ گئے تو آسمان سے ندا آتی ہے. اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں کا بھر دے، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں میں بھر دے، لیکن ان گناہوں میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ لے کے آئے. میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک میں معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ شرک سے بچا. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا. توبوا الی اللہ، آپ سچے دل سے توبہ کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی وڈیائی کریں. انی انا اللہ، آپ کے بے تسلی مومنان نصر من اللہ، آپ کے نا امیدہ آسیاں پھر دے دیتی امید اپنے فضل کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کے ذات تیری علم تیرا ہوا پہ صفتہ کی دیا. ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگے علم والے کرم خارش کوئی اور بھی پڑھ رہی ہے.
کیتا پابند سب نو تو کیتا کلا آگ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ہے ازمائش تو مقرض اللہ آگ کے آسیاں دے واسطے دعا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو اللہ آگ کے نہیں گزارا سنسان دا توحید منن بغیر سارے پاسے کے میں کلو اللہ آگ کے کائنات میں کوئی ایسا خالق لاؤ تو صحیح کوئی ایسا مالک بتاؤ تو صحیح جو رات کے اندھیروں میں بھی سنتا ہے پانی کی گہرائیوں میں سمندر کی تہوں میں بھی سنتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے سمندر کی نچلی تہ تو کیا کہتے ہیں فَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہتے ہیں اللہ مجھ سے گہرا کوئی نہیں تجھ سے اوپر کوئی نہیں جہاں میں چلا گیا وہاں کوئی وسیلہ نہیں نہ کوئی باری ہے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی روشن دان ہے کوئی سننے والا نہیں آسمان سے آواز آئی لا الہ کا کوڈ میرے نبی یونس آپ نے ملا دیا عرش معلا پہ ہلچل مچ گئی فرمایا جاؤ میری مچھلی جی اللہ جی کیا حکم ہے فرمایا جلدی آؤ لیکن میرے یونس کو لقمہ نہیں بنانا 40 دن کے بعد لا الہ کا ورد کیا تو 40 دن کے بعد سمندر کی تہوں سے باہر آ گئی تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد تم بھی کرو کائنات کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی پڑھیں تو صحیح اس کو کیوں پریشان رہتے ہیں پریشانیاں دور ہوں گی لیکن قرآن کے عمل کریں گے تو کب ہوگی اللہ کہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ پیار بڑا ہے لیکن تجھ کو علم نہیں تجھے میرے ساتھ پیار نہیں مجھے آپ کے ساتھ بہت میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں ایک مکتب کا ڈاکو جس کا نام عبداللہ ہے بعض انسانوں کے نام اچھے ہوتے ہیں لیکن کام ہوتے ذرا بہت زیادہ خراب ہی ہوتے ہیں نام بڑا اچھا لیکن کام کیا ہے وہ ڈاکے مارتا ہے قافلے آتے ہیں اس کو ڈوبتا ہے اپنے گروہ کا بہت بڑا سرگنا ایک دن وہ جنگل میں بیٹھا ہے اس کے ساتھی بیٹھے قضائے حاجت کے لیے پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھتا ہے جنگل میں جا رہا ہے اوپر دیکھتا ہے ایک درخت کی چوٹی پر ایک کبا آ رہا ہے جا رہا ہے پھر آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا بار بار آنا اس نے اس بات کو مجبور کر دیا کبا کیوں آ جا رہا وہ عبداللہ نیچے سے دیکھتا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ اس درخت پہ چڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اوپر والی سب سے اوپر والی ٹہنی ایک کالے ناگ کا کالا ناگ ہے جو آنکھوں سے نوینا ہے اس نے منہ کھولا ہوا ہے کبا بار بار آ کے اس کے منہ میں روٹی ڈال رہا ہے تو بعض دفعہ نا 3-4 گھنٹے کی تقریر بھی انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتی بعض دفعہ ایک بات ہی انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے اس بات نے اس کے ذہن پر بڑا اثر کیا کہتا ہے جو کالے ناگ کو ادھر کی چوٹی پہ بٹھا کر درخت کی چوٹی پہ بٹھا کر روٹی کھلا رہا ہے تم تو پھر عبداللہ ہو آپ کو روٹی نہیں کھلا سکتے آج کے بعد میں نے چوری نہیں کرنی ڈکیتی نہیں کرنی اللہ میرا آپ سے یہ وعدہ رہا نیچے آئے تمام جتنے ہتھیار تھے وہ جنگل میں پھینکے اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑا کہنے لگے عبداللہ کتنے دن ہو گئے ہیں ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اس کو لوٹنا ہے اس کے لوٹنے کے لیے اتنے دن ہم نے یہاں گزارے ہیں اب وہ قافلے کا وقت قریب آیا ہے تو آپ ہمیں جانے کا حکم دے رہے ہیں
فرماتے ہیں اٹھے آپ چلے، کوئی قابلہ نہیں ہوا کیا، آپ یہ بتائیں ہوا کیا؟ کہنے لگے بتاتا ہوں، چلے آپ، چلنا شروع کر دیا، تھوڑا سا چلے، کہنے لگے یہ جوتے چوری کے ہیں، یہ اتار دو، یہ کپڑے بھی چوری کے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ جب آپ کا اندھیرا چاہیے، بالکل بدن سے خالی، کپڑوں سے خالی، پیر جوتوں سے خالی جا رہے، چلتے چلتے بھوک لگ گئی، کہنے لگے عبداللہ ہمیں تو بھوک لگ گئی ہے۔ تو عبداللہ کی چیخیں نکل گئی، کہتا کیا ہے؟ اگر اس نے سچی صلح میرے ساتھ کر لی ہے، وہ کپڑے بھی آپ کو دے گا اور کھانا بھی آپ کو دے گا۔ جب تھوڑا سا آگے چلے تو ایک سمت سے آواز آتی ہے، جانے والوں، کافرے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں عبداللہ نامی شخص ہے؟ آواز دینے والی ایک عورت ہے۔ کافرے والے کہتے ہیں، اے بی بی، اے مائی، اے اماں، ہمارے بدن کپڑوں سے خالی ہے، ہمارے بدن پہ کپڑا نہیں۔ عورت کہتی ہے، آپ کے بدن کپڑوں سے خالی ہے تو میری نگاہیں نور سے خالی ہے، مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، میں آنکھوں سے اندھی ہوں۔ تو کہنے والے کہ عبداللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اماں آپ یہ بتائیں کہ تجھ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ آپ تو جنگل میں بیٹھی ہیں، ہم کسی طرح سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو ماں کیا کہتی ہے؟ ہڑک پیراں دا سنیا مائی، ہڑک پیراں دا سنیا مائی نے آخ سنایا، کہ آمن والیو وچ تہاڈے ہے کوئی عبداللہ آیا؟ کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام اے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نل تو کر لئیے صلح صفائی؟ نام اس نے بتایا ہے جس کے ساتھ تو نے صلح کی ہے۔ اماں حکم کیا ہے؟ فرمایا دو آدمی آئے تھے، ایک آپ کا کھانا دے گیا، دوسرا آپ کے کپڑے دے گیا، کہنے کے اندر جاؤ کپڑے بھی پہنا لو، کھانا بھی کھا لو۔ یہ ہوتی ہے جب اللہ رحمان سے انسان کی صلح ہوتی ہے، کائنات کے سارے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ جب صلح نہیں ہوتی تو کائنات کے سارے سیدھے کام جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں۔ جب صلح ہوتی ہے تو انسان مٹی کو پکڑتا ہے، اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کی رحمان سے بگڑ جاتی ہے، لیکن یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب ہماریاں، جنہیں رب دیا یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتنیاں باتیاں نہیں کھائی۔ میں نے ایک شعر لکھے تھے، آپ کو سنا دوں۔ ساڈی کر منظور تو آ مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں انہاں دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا۔ ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا۔ آس کسے دی توڑی نہ، اس مسجد میں بیٹھے، تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینوں خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤندی اے آپ ہے یا مولا۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، جزا دینے والا سزا دینے والا، تو ہر ایک مرض کی دعا دینے والا۔ بولے آپ، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، جو مانگتا ہے اس سے صدق دل سے، جو مانگتا ہے اس سے صدق دل سے، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا۔ بیماری نے جب ایوب نے اسی کو پکارا،
دینے والا. نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا. کائنات میں کوئی مانگے تو صحیح، اللہ کہتے ہیں کہ میں تو انتظار کرتا ہوں اپنے بندے کا، کب تو میرے گھر پہ آئے. آنا تیرا کام ہے، زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا تیرا کام، آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کے پہاڑوں کو تیرے آنسو میں بہانا میرا کام. آپ آئے تو صحیح، کیوں نہیں آتے؟ اور مخلوق سے مانگتا ہے، خالق سے مانگ کر تو دے. مخلوق سے کیوں مانگ؟ معبود سے مانگ، عابد سے نہ مانگ. مسجود سے مانگ، ساجد سے نہ مانگ. وہ دینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن کا ایک اور مقام، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. صبر کرنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، میرے راستے میں ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرنے والے، آخرت میں اور نیکیاں کر کے بدیوں کو مٹانے والے. آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کر کے بدیوں کو مٹانے والے. فرمایا چار کام کر کے جب تم میرے دروازے پہ آؤ گے، صبر کر کے، نماز پڑھ کے اور میرے راستے میں خرچ کر کے، نیکیاں کر کے، برائیوں کو مٹا کر میرے دروازے پہ آؤ گے تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں. زندگی قلیل ہے، آگے ایک سفر طویل ہے. اس سفر کی باتیں بہت لمبی ہیں. وہ سفر ختم ہونے والا نہیں، اس کی کوئی منزل نہیں. جس کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس سفر کی فکر کریں. جب انسان پاکستان میں آپ جاتے ہیں تو کئی مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے. میں نے گھر جانا ہے، کبھی کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، یہ میرے بچوں کے لیے، یہ میری بیوی کے لیے، یہ میرے باپ کے لیے، یہ میری ماں کے لیے، یہ میرے بھائی کے لیے، یہ فلاں کے لیے. آپ کتنی تیاری کرتے ہیں. آج ہی سفر کرنا ہے تو آپ دن رات تیاری کر رہے ہیں. تو ایک اپنی سفر کرنا ہے، اس کی تیاری آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کی ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا ایکو پھیرا ہے. یہ تو نظر بچا کے اور چلیے اگے، سفر بڑا لویرا ہے. جاوید قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں وچ نکھیرا ہے. ایتھے قبراں بیٹھے وہ چہرے نہیں، دس تھلے وسدے کیڑے نہیں، کئی تیرے تے کئی میرے نہیں. یہ اجڑیاں دا ڈیرا ہے. دعا کریا کر جدوں آخری آوے، سا اللہ نہ کہا لا الہ الا اللہ، ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ، ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے. اس لیے آپ آخرت کا فکر کریں، قبر کا، حشر کا فکر. ایک روز کا فکر، دن رات دنیا میں لگے ہوئے. صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو کتنے فکر مند ہوتے ہیں. بس آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے، کہیں پیچھے نہ رہ جائے، ایک دن ضائع ہو جائے گا. بچوں کو کما کے دینے ہیں، ان کو پیسے بھیجنے ہیں. پاکستان سے فون آ جائے ایمرجنسی میں میچ چاہیے تو آپ ساتھیوں سے مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں. تو کبھی اس دیر میں نماز کا فکر نہیں کیا،
آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی؟ کبھی آپ نے فکر کیا کہ آج پورے دن میں نے ذکر کتنا کیا؟ آج میں نے پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا؟ پورے مہینے کا جب آپ کام کاج سے آتے ہیں تو بستر پہ پھیر کر یہ کمپیوٹر اللہ نے دیا ہے تو کمپیوٹر گھماتے ہیں، آج میری تیاری کتنی بڑی ہے، آج میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں۔ تو کبھی 4 پائی پہ لیٹ کر یہ بھی سوچ لیا کرو آج میں نے پورے دن میں نمازیں کتنی کی، آج میں نے دیکھی کتنی کی۔ وہی میرے دوست احباب ہیں ادھر نمازیں ادا کرتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں سارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا چیز۔ یاد رکھیں نماز دنیا کا بہت ہی اہم ترین اسلام کا رکن ہے۔ یہ نماز انسان جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جب انسان میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی دنیا تنگ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ کماتا 1 روپیہ ہے، اس میں برکت نہیں ڈالتا، وہ لاکھوں بھی کمائے برکت نہیں۔ جب وہ میرے ذکر کے ساتھ منسلک رہتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر کماتا 1 ہے، میں بناؤ کو 100 دیتا ہوں۔ جاؤ میرا یہ آج بات اپنے ذہن کی ترتیب میں لکھ کے لے جائیں کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، اگر رزق میں کمی آ جائے تو مجھے پکڑ معیشت اس وقت کام ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تیری لگن تیرے ساتھ لگی رہتی ہے تو پھر تو کماتا تھوڑے ہیں لیکن اس کو بنا زیادہ دیتا ہے۔ دنیا میں معیشت سے مراد آپ کے کاروبار آپ کا رزق تنگ کر دوں گا جب تو میری نماز اور میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا۔ جب دنیا سے چلا جائے گا معیشت سے مراد محدثین نے کور کیا ہے، پھر بے نماز کی قبر کو اتنا تنگ کر دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے داخل کر دیتا جو بے نماز ہے اس کی قبر ایسے تنگ ہو جاتی ہے اس کی دائیں والی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں والی دائیں جانب، اور 70 سال ایک بار کہتا ہے 99 سال 1 بار 100 انسان کی مسلط ہو جاتے ہیں جن کے 70 سال ہیں، وہ انسان کو ڈنگ لگاتے ہیں تو 40 سال تک ان کے جو لگے ہوئے ڈنگ ہیں ان کا زہر نہیں جاتا۔ ترمذی کی روایت ہے اگر یہ قبر کا سانپ قبر سے منہ نکال کر ایک پھونک مار دے تو قیامت تک پوری زمین پہ سبزہ لگا۔ بس جس کمرے میں ہم اکٹھے رہتے ہیں ایک دوست کا لے کر آپ ٹیبو دے تو بندہ بستر چاہتا ہے یا وہ کیڑا لیتے ہیں وہ بار بار چاہے گا اس کو گویا کہ گھر میں فلاں دوست لے گیا بستر میں کیڑا سے یارو ایک انسان عام کیا دیکھے آپ کے بستر میں میں نے ایک ٹیبو دیکھا آپ کا پوری کائنات کا سردار ہے آپ کی قبر میں جنازے صاحب ہیں تو آپ کو کیسے پڑ جاتے ہیں؟ جس کی زبان سے کبھی آج تک کچھ نکلا ہی نہیں، جس کی ہر بات اللہ نے اپنا قرآن بنا دی، جس کی ہر ادا کو اللہ نے اپنا قرآن بنایا۔ سائنسدان، سیاستدان، عقلوں والے، شکلوں والے، ڈگریوں والے، ڈپلوموں والے، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، کائنات کا کوئی بھی بولے اس کی زبان سے نکلنے والی بات اخباری بیان بن جائے، لیکن پوری کائنات کا سردار بولے اس کی زبان سے نکلنے والی بات رب کا قرآن بن جائے۔ یہ آپ نے سوچا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی۔ کائنات میں تو ایسا رحمت رحمت دکھاؤ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والے مرد ہیں یا عورت ہیں،
اللہ کہتے ہیں اس کے عوض میں قیامت کے دن کیا دوں گا؟ جنت. کیا دوں گا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ فرما رہے ہیں آمینہ بلال نے اپنے زبان نبوت سے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کی عمر 33 سال ہوگی. ان کا قد جو ہے نا وہ نبی آدم کے برابر ہوگا. اتنا 90 فٹ. جوانی نبی عیسیٰ کی، قد بابو آدم کا، حسن نبی یوسف کا، آواز نبی داؤد کی اور بولی آمینہ کی لال کی. جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولے آپ ہاں جنت میں جائیں گے. سلام علیکم. یہ ہے جنت، جنت جس کا دروازہ نبی علیہ السلام نے کھولا. ہمارے پاکستان میں پتہ نا چپلے کتنی ہے، وہاں کالی وردیوں والے فرشتے کھڑے ہیں نبی نبی ڈانگے. وہ کہتے ہیں ڈانگ نہ آ رہی. جب وہ آتے ہیں ڈانگ نہ، اندر سے باہر آتے ہیں پھر بھی ڈانگ نہ لیں. لیکن ہم کس جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سلام علیکم الا قیلا سلاما سلاما. کہیں پہ اللہ فرمائے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. فرمایا لوگوں سن لو وہ جنت کیسی ہے؟ جہاں پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. وہ شہد آپ کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، زبان نے کبھی چکھا نہیں. بولے آپ وہ جنت کی نیند وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. لہراں پیرا ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. چرتی کھاندے ون تے سونے حل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری نال لگے وچ تارے ہون گے. مٹی امبر دی تارا کستوری دا کتاب اتنے بھی یوسف کستوری. اللہ تیرے چندے دی مسجد بیٹھے رہنا سارے ہی، پاوے تو پاکستانی، پاوے تو انڈیا کا ہی، پاوے سارے جنت اکٹھے کر دعا بھی میں نے آپ کا تیرا قرآن سنا. اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات کو پورا کروں. کیسے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ دنیا میں تم کر کے دکھاؤ، میری جنت میں جو تم کہو گے میں آپ کو وہ عطا کر دوں گا. وہاں میری چاہت، جنت میں آپ کی چاہت. کیوں؟ اسی لیے کہ جنت میں تو نے میرا مہمان ہونا ہے، میں رحمان میں آپ کا میزبان ہونا ہے. جنت دینا چاہتے ہیں. جی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی. مچھی مارنے جی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی. سدا رہن والی اتنے جوانی ہوے گی. جا کے مچھی دے لذیذ
تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کتا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ آئیں گے کہیں گے جنتیوں کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے کمی ہے کوئی بات نہیں ادھر سے ہم شیر میں خیال کرتے ہیں تصور آتا ہے وہ پہلی جو ہے پھل والی ہمارے منہ کے سامنے آ جاتی ہے دل کرتا ہے دوستوں پرندے کھائیں تو وہاں پر پیر پہ جا کر وہ موقع ملتا ہے پہلوان بولے جس سے آپ چلا نہیں جاتا جو کھا لے اس سے بھی چلا لے وہ جہاں اس کو اتارا جائے وہاں ہی کرا جاتا ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا لیکن وہاں البیگ میں جا کر آپ کو گوشت ملتا تھا یہاں گمان کرے میری جنت میں گوشت آپ کے منہ کے سامنے ہی آ جائے گا اللہ کسی اور کی چیز کی ضرورت اللہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو کمی جنت میں ہے ہی نہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جو نعمتیں میں نے آج سے پہلے کسی کمی کو بھی عطا نہیں کی کیا نعمتیں ایک اپنا دیدار ہے موسیٰ کو طور میں گئے میرا دیدار کرنے کو کر نہ سکے نبی علیہ السلام آسمان پہ آئے میرا دیدار کر بعض مولوی کہتے ہیں نبی نے جا کر اللہ کو چکر ہی ڈال دیا یہ اتنا جھوٹ ہے جیسے بلی کو کہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کتاب التوحید صحیح البخاری میں فرماتی ہے جنہوں نے کہا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تدری کو الابصار کوئی آنکھ کائنات میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی لیکن قیامت کے دن جب ہماری آنکھیں دیکھیں گی اللہ کی آنکھ کو پتا یہ دنیا کی آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے یہ سبب ہی نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ سکتے اور اللہ کے نواز اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کسی آپ کو یاد نہیں آتا اللہ کو دیکھا نہیں میں کسی دیکھ سکتا ہوں وہ ایک نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں نبی نہ دیکھ سکے لیکن قیامت کے دن جب ہماری باری ہے کہ اللہ کہیں گے آج میں آپ کو اپنا دیدار کروں اللہ ہم سب کو یہ دیکھ اللہ آئیں گے نور کے پردے اٹھائیں گے جنتی اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے چودھری رات کا چاند دیکھا جاتا ہے اور دوسری جگہ کیا ہے جو آپ بھی جو آج میں آپ سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی جنت ملے گی کیسے اللہ ملے گی کیسے جنت میں ہمیں ملے گی 70 ملے گی ضرور ملے گی وہ بنائی ہمارے لیے ہے اللہ لیکن جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنی ہوئے جنت میں عطا ہو جب ہم اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو باپ کا جوتا جو ہے نا نیچے سے رشتہ ٹوٹتے وہ نیچے سے کیا کہتے ہیں کھس جاتا ہے جنہوں پنجابی جانے سے کاٹ جاتا ہے بھائی بڑے پریشان ہیں اللہ ہماری بہن کو اچھا رشتہ دے دعائیں کراتے لیکن آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم نے ایک لڑکی دینی ہے 100 کو چھان کرتے ہو جب میں نے تم کو 70 دینی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھنا ہے کہ تیرے عمل ہوا دین والے نے یا پورے کھان والے سیرت اور کردار اچھا ہوگا بولے آپ اگر سیرت کے کردار ہی اچھا نہ ہوا تو اپنے بوڑھے نے بانٹتے تھے وہ کھان تو میرے بھی نہیں کرو وہ تیرا پیو بھی نہیں روک سکتا تیری ماں بھی نہیں روک سکتی کوئی رشتے دار نہیں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا اگر نبی نوح اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکا اگر نبی نوح اور لوط اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو وہ کون کو اپنے بیٹوں اور اپنے رشتے داروں کو جہنم سے بچا اسی لیے میرے دوستو آئے دل کے عمل ایسے کریں
سے رب راضی ہو. وہ عمل کون سے ہے؟ ایک حدیث سن لو بات. نبی کے ایک صحابی ہے صحیح مسلم کے روایت حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالی 88 برس کی عمر میں دین اسلام ایک روایت 80 برس ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمیشہ رہتے تھے اور سوال بہت زیادہ کرتے تھے. اللہ کے رسول یہ عمل کرے اس کا کیا فائدہ ہے, یہ نیکی کرے اس کا کیا فائدہ ہے, یہ عمل کرے اس کا کیا فائدہ ہے. یہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں اس کا کیا ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں جب انسان بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے جہاں جہاں پہ وضو کا پانی لگ جاتا ہے وہاں سارے اعضاء کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. وضو کرنے کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, جب یہ دعائیں پڑھتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے اور وضو کرنے والے میں نے آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے, آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. جب وضو کرنے کے بعد انسان 2 نفل ادا کرتا ہے وضو کے, توجہ سے میری بات سنیں, انتہائی توجہ سے, وضو کے 2 نفل ادا ففرغ قلبہ, دل کو فارغ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ 2 نفل ادا کرتا ہے. خشوع خضوع کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت اعلان کر رہی ہے. اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کے شکم سے آج ہی پیدا ہوا ہے. جب پاکستان سے آتے ہیں 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ دبا حج کرتے ہیں, جب حاجی سارے مناسک ادا کر کے بالکل فارغ ہو جاتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے حاجی تم میرے مہمان کو, آج میں نے تم کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیا جیسے تو نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. تو مجھے یہ بتائیں کتنا اجر ہے, لیکن ادھر 4 داغ لگانے کے بعد یہ اجر ملتا ہے. ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وضو تم کرو, آ کے وضو کے نفل ادا تم کرو, اللہ آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے ماں کے شکم سے ابھی آپ پیدا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں نبی کے ایک صحابی تھے حضرت ابو امامہ, وہ اس سے حدیث سن رہے. ابو امامہ کہتے ہیں انظر ما تقول فی مقام واحد یوم هذا الرجل, آپ کیا کہہ رہے ہیں عمر, ایک دفعہ وضو کے نفل ادا کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے. کہنے لگے وہ فرمانے لگے بڑھاپے کی وجہ سے بات اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کانوں سے نبی سے سنی ہوئی ہے. تو آگے نبی کے صحابی عمر بن حبشہ 120 سال پر آپ کا دیکھو کتنا وہ کیا کہ لقد قامر السنی ورقع اذنی وقترب عجلی, یہ نہ سمجھ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیوں کی میل ختم ہو گئی ہے, موت کے قریب ہوں, میں اپنی طرف سے یہ بات یا حدیث بیان کر رہا ہوں. نہیں, لو لم اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او ثلاثا حتی 10 مرات, نبی علیہ السلام سے میں نے یہ حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ اپنے کانوں سے سنی ہے. جو وضو کے 2 نفل ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کے شکم سے آج پیدا ہو. 2 نمبر حدیث سن لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. حدیث نمبر 3 سن لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث نمبر 4 سن لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے 2 نفل پڑھتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ, آسمان سے ندا آتی ہے غفر اللہ, جو میں نے تم کو معاف کر دی. حدیث نمبر 5 سن لو, بلال کے قدموں کی آہٹ نبی علیہ السلام نے آسمان میں سنی. تم واپس آ کر کہا بلال تم چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے, آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی. بلال کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ
کرتا ہوں 2 نفل ادا کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں وضو میں 2 نفل پڑھیں گے نا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث پڑھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت. فرمایا لوگوں سن لو، جو ہر فرض کی نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، فرضوں کا سلام پھیرا، آیت الکرسی پڑھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرنے والا، آیت الکرسی پڑھنے والا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ موت. ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے جنت کے باغات میں داخل ہو جائے گا. ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الصبح 4 وقبل الاولی 4، جو اشراق کے 4 نفل ادا کرتا ہے، ظہر کی پہلی 4 سنتیں ادا کرتا ہے، بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے. ایک محل، وہ محل یہ آپ کی مسجد اتنا نہیں ہوگی، جہاں آپ کی نگاہ جائے گی وہاں اس کی آخری دیوار ہوگی. وہ سارے کا سارا محل، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، مٹی انبر کی، دارا کستوری کا لگا. دیکھنا وہاں سونے کی داروں نیشم کے تکیے ہو گئے. جنت اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی، لیکن وہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جہاں تجھے اعمال کرنے پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو جنتی بنائے، ایک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے فرمانی میں حبیبہ فرماتی ہے قبول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ. جو انسان ایک دن میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، 2 سنتیں صبح کی، 6 ظہر کی، 2 شام کی، 2 عشاء کی، یہ 12 رکعتیں جو انسان پڑھتا ہے ان کو سنتے کہتے ہیں. جو ہم نے کبھی کبھی پڑھنی ہوتی ہے، کبھی پڑھتے ہی اکثر تو ہمارے بھائی پڑھتے ہی وہ کہتے ہیں فرض کی پوچھ ہو رہی ہے، سنتوں کا تمہیں پوچھنا. اگر پڑھتے ہو اللہ استقامت عطا فرمائے، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو. یہ سنتوں کی چوری چھوڑ دو، نماز کا چور اچھا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ہماری اما جان فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ، جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. یہ حال ہے اور بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستا تیرے تے فیصلہ ہے جیڑی دل کر گئی وہ سیٹ لے رہے، پاویں باغے جنت اندر مان ہو جا، پاویں نارے جہنم کی ہیٹ لے رہے. تیرے ضمیر کا ہونا فیصلہ ہے، تما چھڈ کے سیٹ لے رہے، عرشاں والے دا بن کے دیکھ کے صحیح، پاویں رحمت کی مار ہیٹ لے رہے.